ہمیں اپنے نام کی برکتیں عطا کریں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ شاہ صاحب آج کا موضوع اور قرآنی آیت، اور پھر آپ ظاہر ہے دونوں ہستیاں خطیب الحسن ہیں اور ان کے آگے تو کوئی اور راستہ بنانے اور سنوارنے کی ضرورت ہی نہیں جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی بہت مہربانی، انتہائی خوبصورت انٹرو آپ نے فرمایا۔ میں تو اس کی داد ہی دے سکتا ہوں، انعام تو سرکار ابو طالب عطا فرمائیں گے اور آقا پاک عطا فرمائیں گے، اللہ پاک مزید برکتوں سے سرفراز فرمائے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بے حد خوش قسمتی ہے، اور میں بس سمجھتا ہوں بختوں کا عروج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ہستی کے ذکر پاک کے لیے یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، جو آقا پاک کی محبوبیت میں بھی بے مثال ہیں اور حضور سے محبت کرنے میں بھی بے مثال، اور اگر کوئی صف آرائی ہو تو ہمیں دنیا دیکھ لے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں۔ الحمدللہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں سے وفا والا راستہ عطا فرمایا ہے۔ آیہ مبارکہ جو آپ نے سرنامہ کلام کے طور پہ تلاوت کی، سورہ مبارکہ والضحیٰ، اس کی جو فارمیشن ہے اس پر ذرا غور کریں تو بہت سے خوبصورت باب اس موضوع کے حوالے سے کھل جاتے ہیں۔ سورہ والضحیٰ کی پہلی 2 آیات میں قسمیں ہیں، اگلی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اپنے خصوصی انعام بیان فرمائے ہیں، اور آخری 3 آیات میں میرے مالک نے اپنے حبیب کے لیے خصوصی پیغام اور احکام بیان فرمائے۔ پہلی آیہ مبارکہ والضحیٰ، یہ قسم ہے، محبت والوں نے اپنے اپنے رنگ میں اس کا تذکرہ کیا، اور فیض مرحوم کی بات بڑی بھلی لگتی ہے کہ رنگ پیراہن کا خوشبو، زلف لہرانے کا نام، موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام۔ ہمیں تو وہی زاویہ اچھا لگتا ہے جس میں یار کے تذکرے ہوں، تو یقیناً ہم اس قسم کا خوبصورت مفہوم یہی رکھیں گے کہ والضحیٰ، اے حبیب آپ کے بے مثل چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور اس چہرے پہ لٹکتے ہوئے زلفوں کے بے مثل چہرے کی قسم۔ سبحان اللہ۔ تو آگے کی جو 6 آیات ہیں ان میں اللہ نے اپنے خصوصی انعام بیان فرمائے ہیں جو اپنے حبیب پاک کی ذات کے لیے مخصوص ہیں۔ پہلا انعام ما ودعک ربک وما قلی۔ اب نحوی تفصیل میں تو میں نہیں جا سکتا، ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات کھل کے سامنے آ جائے۔ اس کا مطلب سادہ سا یہ بنتا ہے کہ حبیب نہ آپ کو چھوڑا ہے، اور ودع کے لفظ پر اگر توجہ دی جائے تو اس کا مطلب ہے قیامت تک جو آپ کا ہو جائے گا اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اس سے بھی نبھائیں گے۔ وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ دوسرا انعام، اے حبیب ہر کسی کی آنے والی گھڑی میں اس کی عزت، طاقت، شہرت، شان گھٹتی ہے، آپ کو یہ شان دی ہے کہ آپ کی آنے والی ہر گھڑی میں آپ کی ہر عزت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ تیسرا انعام ہے کہ حبیب آپ کو اتنا عطا کیا جائے گا، اتنا عطا کیا جائے گا یہاں بھی اور پھر میدان محشر میں بھی اور اگلے جہان میں بھی، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب چوتھا اسی سیکوینس کے ساتھ ایک انعام کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ انعام یہ ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد گرامی آپ کے آنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، تو فآوا ہم نے آپ کو اعلیٰ ترین پناہ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ہم نے آپ کو اعلیٰ ترین، یہ ایک انعام کے طور پہ جس طرح ایک سیکوینس چل رہا ہے انعام کے طور پہ آیا ہے، اور جس طرح آپ نے مفتی صاحب کا تذکرہ کیا، اور بھی بہت قدیم مفسرین نے بھی، امام قرطبی نے بھی، امام بغوی نے بھی اس حوالے سے یہی بات لکھی ہے کہ یہاں خاص طور پہ عزت سرکار ابو طالب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ جو اعلیٰ ترین پناہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ اعلیٰ ترین پناہ اللہ تعالیٰ نے جناب آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سرکار ابو طالب کی صورت میں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب 2-3 نکات اس حوالے سے عرض کروں گا تاکہ میرا موضوع بالکل کھل کے سامنے آ جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مقام پر جناب ابو طالب کو بطور انعام یہ اللہ کے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انعام دینے والا کون ہے، انعام مل کس کو رہا ہے، اور انعام کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے حبیب یہ جو خاص پناہ ہے یہ میرا انعام ہے آپ پر، سبحان اللہ۔
اور انعام کے حوالے سے ایک بہت بڑی پیڑھی پکی بات ہے، وہ یہ ہے کہ انعام جو چیز دی جاتی ہے نا، وہ نقص والی چیز نہیں دی جاتی، عیب والی چیز نہیں دی جاتی، کمی والی چیز نہیں دی جاتی۔ ہاں اگر انعام میں نقص نکل آئے تو وہ نقص انعام میں نہیں ہوتا، وہ انعام دینے والے پر اعتراض ہوتا ہے۔ میں کسی اور باس میں نہیں پڑھتا، صرف اتنا کویسچن ضرور ابھارنا چاہتا ہوں کہ جس ہستی کو آپ اور میں، یا جس شے کو آپ اور میں انعام بنائیں، اس میں نقص نہیں ہوتا، تو جس کو مالک حقیقی انعام بنا کے اپنے حبیب کو عطا فرمائے، اس میں کفر اور شرک جیسا